نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے حالات میں مشابہت، یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں، کونی کائناتی قوانین، اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ مثلا اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، یا نارو کونی بردن، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں معجزات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا، اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا، لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ڈیوائن انٹرونشن۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹرونشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے، آگ کی طرف جلے۔ اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاز، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر ان نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، آل فرعون ہلاک کیے گئے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی۔ اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر مختلف قوموں کا معاملہ ہوا۔ البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب ان میں ایسے بھی ہوں گے
کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تاریخ ہوگی۔ یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے۔ اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں بسی ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں۔ ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسول آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ یہی لوگ تھے جو جزیرہ نماء عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے۔ کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ 2 امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک امت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات۔ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں، ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے، 550 آیات۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعداد بھی دے دی۔ 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی۔ تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے۔ وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا، کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا۔ تو امت مسلمہ صرف ہم ہی نہیں ہے، ایک امت مسلمہ اور بھی تھی، بڑی عظیم تھی۔ میں اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں کو فضیلت دی، وہ معمولی بات تو نہیں۔ اور ان میں 1400 برس تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جب کہ کوئی نبی نہ ہو۔ 1400 برس، اور یہ 1400 برس جو ہے ان کا آغاز بھی 2 نبیوں سے، اختتام بھی 2 نبیوں پر۔ آغاز موسیٰ اور ہارون سے علیہ السلام، اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ السلام۔ تو اندازہ کیجئے اس کو۔ پھر ایک اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے، 3500 برس کی تاریخ جو ہے آپ ذرا نوٹ کیجئے، 3500 برس کی تاریخ ان کی موجود ہے، مدون ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور کون سی قوم ہے دنیا جس کی تاریخ اس طرح مدون ہے؟ تو اب آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اور ان کے مابین بہت مشابہتیں ہوں گی۔ یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے۔ مثلا میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے، ادبیت کا بھی کمال ہے اس حدیث میں۔ جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا، تو یوں ہوں گے۔
تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، آج رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے، اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق اثری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو، جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث، آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ are all for Allah, sustainer of the world. الداعی dynamic. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9، کتاب استطابۃ المرتدین، باب نمبر 4، حدیث نمبر 6927۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔
لازماً آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے، ادبیت کا بھی کمال ہے اس حدیث میں۔ جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا، تو یوں ہوں گے۔ تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے ان دو امتوں کے مابین، 2000 برس، تو حالات میں تو فرق و تفاوت تو ہوگا۔ اس امت کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، اور اس امت محمد کی تاریخ 600 بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے، 1400 جمع 600 2000 سے۔ تو مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا رخ کے اعتبار سے، اور اگر تلوے جوڑ دو گے، ان بٹوین دی لائنز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حزب النعل بالنعل، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی جیسے ہوا کر، آج کل تو ختم ہوا کاربن پیپر وغیرہ، فوٹو سٹیٹ اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا، اس کے اوپر کاغذ پہ لکھ رہے ہیں، نیچے بھی اتر آیا، اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا کاربن کاپی کے اندر۔ تو اگر بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو کاربن کاپی۔ اچھا، ایک اور پہلو کا بھی، وہ میرا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے، وہ تو اس حدیث میں۔ امت میں کون سی گمراہیاں پیدا ہوں گی، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا۔ یہ جو 10 رکوع ہیں، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے، جس میں ایک طویل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم معزول کیے جا رہے ہو، اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر بٹوین دی لائن دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا ساری گمراہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی پیدا ہوئی، جو کہ تم، وہ بھی حزب النعل بالنعل، اعتقادی، اخلاقی، ہر طرح وہ ساری گمراہیاں جو وہاں تھی یہاں بھی ہوئی۔ البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک نقشہ اور کھینچا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو مسند احمد کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً اے مسلمانوں پیروی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَهَبٍ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ قالوا یا رسول اللہ اَیَہُودُ وَالنَّصَارَىٰ، حضور یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کون گزرے، کیا یہود اور نصارے؟ قال فمن اذن، اور نہیں تو اور کون، وہ نہیں تو کون؟ اور یہ دوسری حدیث کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اس میں ایک اور سخت ترین بات کہی گئی ہے، حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، ترمذی کی روایت۔ اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب، بدبخت، شقی تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی، تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت اٹھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت، جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے، اور اس میں دو ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے، ان کا تذکرہ، اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی دور، کاربن کاپی۔ ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔
حضور کی بعثت کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج کے، دو دور زوال کے یہود پر. اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں شروع ہوا عروج کا، جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل، اور جیسے ڈنکے کی چوٹ وہ کھڑا ہے، اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ طاقت اس کی. بہرحال وہ آج کا موضوع نہیں. اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے. دیکھیے، اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی. قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل. یہ آباد تھے فلسطین میں. پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی سو برس وہاں رہے. لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے. امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی. کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی، اب وہ امت ہے ایک. تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی. اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا. تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک خراب رہے گی. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا دی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے فلسطین، کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں، تو 12 حکومت. اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. اب تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فصل ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجیے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفق علیہ چلی. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے. وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان. یہ 3 کا دور ہے، 100 برس. یہ ان کی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد تقسیم ہو گئی. حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ. ایک جنوبی بڑی تھی، یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام. بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلی. پھر زوال اخلاقی آیا. اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر 1. یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے. یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے، ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 آنا چاہیے. یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا. لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا. وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں. سلطنت اسرائیل ختم ہوئے، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے.
لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد ہو. نبوکڈنضر مشرق سے آیا، نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے. نبوکڈنضر یہ نمرود تھا. نمرود جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نمرود کہلاتے تھے. نماردہ جیسے مصر کے فراعنہ، یہ نماردہ. تو نبوکڈنضر مخت-نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں. اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل